بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عزت مآب محترم المقام جناب محمد حنیف راجہ صاحب، صدر بار ایسوسی ایشن، محترم المقام جناب چودھری شیر باز سرور صاحب، سیکرٹری بار ایسوسی ایشن، جملہ عہدیداران، ممبرز بار، حاضرین با تمکین، شمع ختم نبوت کے پروانوں، میں اپنی گفتگو کی ابتدا میں انتہائی مختصر طور پر آپ احباب کو اپنا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا دادا کہ جو بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کے ایک چھوٹے سے اور غیر معروف گاؤں یعنی کہ قادیان میں پیدا ہوا۔ میرے دادا نے اپنے بچپن کے زمانہ میں جہالت کی بنیاد پر قادیانیت کے زہر کو پی لیا اور ایک بہت بڑے غدار، ایک بہت بڑے کذاب، ظالم انگریز کے کہنے سے دعوی نبوت کرنے والے مرزا غلام محمد قادیانی کذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے اور اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ٹریول کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ جب پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر قادیان کو چھوڑ کر لاہور چلا آیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے پروگرامز ہوتے، اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان فیصلے ہوتے تھے۔ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ بھی رہے، قادیانی جماعت کے فنانس سیکرٹری بھی رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ یہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا کہ ہمارے خاندان میں سب سے پہلے بارش کا رحمت کا پہلا قطرہ پروردگار نے مجھے بنا دیا۔ ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مبارک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تشت ہوتا ہے جس میں طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھل تقسیم فرماتے جب آپ ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ، آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ الحمدللہ، میرا ایمان ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اپنی برادری میں اپنے قبول اسلام کا اناؤنس کر دیتا ہو، میری برادری بڑا ہی شدید قسم کا ریئیکٹ کرتی ہے، میرا باپ میرے سر پہ ڈنڈے مارتا ہے، میرے منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں، مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، اور ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے باپ سے، اپنی برادری سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام شخصیت نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ اگر میرے وجود کے لاکھوں کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ میرا جینا بھی سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے ہوگا، اور میرا مرنا بھی انشاءاللہ آپ کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ ڈر گیا، اللہ نے کرم کیا، میرا ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جو بندہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتا کہ میں نے زندگی کے کس کس موڑ پہ، کس کس نصیب و فراز پہ سرور کائنات کے مبارک ہاتھ کو فیل کیا ہے۔ اپنے گھر کے اندر اسلام کی پریچنگ کی میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل قادیانیت پہ لاتعداد لعنتیں بیچ کر میرے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میرا ایک بھائی، پھر دوسرا بھائی، پھر تیسرا بھائی، اپنی فیملی سمیت سب کے سب مسلمان ہوتے گئے۔ میرے والد صاحب، میں نے آپ کو بتایا، قادیانی جماعت کے صدر رہے، بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے۔ کہتے ہیں اگر پانی کا قطرہ پتھر کے سینے پہ بھی گرتا رہے، ایک ٹائم آتا ہے اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ الحمدللہ، ابھی میرے والد صاحب کی عمر 84 سال ہے۔ چند سال پہلے قادیانیت پہ لعنتیں بیچ کر آپ بھی مسلمان ہو چکے۔ میں نے پورے پاکستان کے ٹریول کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور، بڑے بڑے قادیانیوں کے پوپ، پنڈت، پال، پادری، اب تک اللہ نبی کے خاص کرم سے 1000 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے، اور میری کتابیں پڑھ کے ہزاروں قادیانی قادیانیت کو چھوڑ کے سرور کائنات کے دامن رحمت کو تھام کے الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، اب میری زندگی کا سب سے بڑا ایم یہی ہے کہ مرتے دم تک سرور کائنات کی عزت کی، ناموس کی، ختم نبوت کی چوکیداری کرنا۔